میں نے کہا کہ سرکار امیر خسرو یہ وہ ان سب کو تو خدمت کا یہ صلہ ملا تھا نا؟ فرمایا نہیں، صلہ نہیں تھا۔ اور پھر ایک جملہ فرمایا، مرشد کی خدمت کرنا حقوق الہی میں آتا ہے، مرشد کی خدمت کرنا اللہ کی بندگی میں آتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ میزان میں حقوق اللہ کا مقام زیادہ ہے یا حقوق العباد کا زیادہ پکڑ؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ، میں نے خود سنی ہے۔ کہتے ہیں کہ بھائی انسانوں کے حق ادا کرو، اللہ اپنے حق تو معاف کر دے گا لیکن انسانوں کے حق معاف نہیں کرے گا۔ ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ اب آپ ذرا خود سوچیں کہ اللہ یہاں پر انسانوں کو پروموٹ کرنے کے لیے دنیا بنائی ہے یا اپنے آپ کو؟ یہ بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ اور جو یہ بکواس کرتا ہے بندہ کہ اللہ اپنے حق تو معاف کر دے گا انسانوں کے نہیں، اس کو پتہ ہے اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے اس کی بندگی کرنا، یعنی آپ نے اللہ کی بندگی چھوڑ دی، خیر ہے، لیکن لوگوں کے حقوق آپ پورے کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو سارے دین بیکار ہو گئے۔ دین ہمیں انسانوں کے حق سکھانے تو نہیں آئے، دین تو ہمیں اللہ کے حقوق سکھانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے، یہ شیطانی چال ہے، مولویوں کی پھیلائی ہوئی جو ہے شیطانی چال ہے۔ یہ قرآن پڑھ کے دیکھو، سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اپنے رب کے اسم میں غرق ہو جاؤ اور سارے رشتے ناطے توڑ کر فقط اسی کے ہو جاؤ۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ایسے اس سے جڑ جاؤ جیسے جڑنے کا حق ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے حقوق اور اس کے بعد انسانوں کے حقوق۔ تو صرف باتیں ہیں، ہمارے قوم مسلمان جو ہیں حقوق کہاں جانتے ہیں؟ ورنہ میاں اور بیوی دونوں کے برابر کے حقوق ہیں، ہمارے معاشرے میں برابر کے حقوق ہیں۔ عورت کے اوپر ڈنڈا لے کے مرد ہی کھڑا رہتا ہے، تم بیٹھ جاؤ، تم نے نہیں جانا، میں جاؤں گا، ہر کام میں مرد ہی کرتا ہے۔ جس طرح تمہارے بیوی پر حقوق ہیں اسی طرح بیویوں کی تمہارے اوپر بھی حقوق ہیں۔ اولاد کا معاملہ آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہر ماں ہر باپ کیا کہتا ہے؟ تجھے جو ہے نا وہ یعنی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں شفاعت نصیب نہیں ہوگی، میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی تجھے۔ سارے ماں باپ اپنے ہی حق جتاتے رہتے ہیں بیچارے۔ اولاد کا حق نہیں ہے ماں باپ پر؟ نہیں ہے، اولاد کا بھی حق ہے۔ آپ نے اولاد نے بھی حق ادا کرنے ہیں، ماں باپ نے بھی اپنے حق ادا کرنے ہیں۔ یہ جو حقوق اور جو رائٹس کا جو ایک خلا پیدا ہو گیا ہے انسانوں میں، اس کی وجہ سے تو رشتے کمزور ہو گئے، نہ باپ کی عزت رہی اولاد کی نظر میں، نہ ماں کی عزت رہی۔ کیوں نہیں رہی؟ ماں باپ اپنے فرائض پورے نہیں کرتے، تو جب نہیں کرتے تو اولاد ان سے وہ توقع نہیں رکھتی، تو وہ بنیادیں کچی ہو جاتی ہیں رشتوں کی۔ پڑوسی کے حقوق ہیں، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آپ کا پڑوسی کافر بھی ہے پھر بھی اس کے حقوق۔ تمہارا جو رشتہ دار، تمہارا جو خونی بھائی ہے جو دور رہتا ہے، اس سے زیادہ حق تمہارے پڑوسی کا ہے جو تمہارے برابر میں رہتا ہے۔ حق ادا کرتے ہیں ہم پڑوسی کا؟ نہیں کرتے۔ مانچسٹر میں جب ہم رہتے تھے تو سرکار جب تشریف لاتے نا تو لوگ ملنے کے لیے آتے، تو ہمارے برابر میں ایک گورا رہتا تھا، اور وہ لوگ آ کے تو بس کھڑی کر دیتے گاڑیاں۔ اس نے کونسل سے جو ہے پیومنٹ جو ہے ڈرائیو وے بنایا ہوا تھا، اور وہ وہاں گاڑی کر کے لوگ چلے آتے، اور وہ باہر نکل کر کے خوب غصہ کرتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ایک دن وہ بڑا چیخ چلا رہا تھا، تو سرکار نے مجھے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کہ سرکار وہ برابر میں جو گورا ہے نا وہ ایسے ہی غصہ دکھا رہا ہے۔ فرمایا کیوں غصہ دکھا رہا ہے؟ کیا کیا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ سرکار کسی نے گاڑی لگا دی ہے تو اپنی گاڑی نکالنا چاہ رہا ہے تو وہ نکال نہیں سکتا اب۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ تمہارا پڑوسی ہے، اس کا بڑا حق ہے تمہارے اوپر، آئندہ اس کے گھر کے آگے گاڑی نہیں کھڑی کرنا تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں انسان کے اوپر۔ اب ہمارے اکثر لوگ تو بڑے جھگڑالو ہوتے ہیں، صرف انانیت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور انہوں نے گاڑی کھڑی کر دی، برابر میں آ کے وہ کہہ کہ جی سڑک ہے یہ تمہارے باپ کی جگہ ہے کیا؟ میں نے کھڑی کر دی گاڑی، نہیں ہٹاؤں گا اب۔ سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، اور باقی 1,24,000 پیغمبر اور ولی کہاں گئے؟ حقوق الہی میں رسول اور مرشد دونوں شامل ہیں۔ میں نے سرکار کی بارگاہ میں ایک دفعہ سوال کیا
کہ سرکار جو آپ کی خدمت کرتا ہے تو اس کا تو بڑا اجر ملتا ہوگا اس کو. سرکار نے فرمایا نہیں تو ہماری خدمت کا اجر تھوڑی ملے گا. تو میں سمجھا کہ شاید سرکار مذاق فرما رہے ہیں. میں نے کہا کہ سرکار امیر خسرو یہ وہ ان سب کو تو خدمت کا یہ صلہ ملا تھا نا. فرمایا نہیں صلہ نہیں تھا. اور پھر ایک جملہ فرمایا مرشد کی خدمت کرنا حقوق الہی میں آتا ہے. مرشد کی خدمت کرنا اللہ کی بندگی میں آتا ہے, اللہ کے حقوق میں آتا ہے. یہ بات جب سمجھ میں آ گئی تو پھر اس کے بعد یہ دوبارہ خیال نہیں آیا کہ ہم خدمت کر رہے ہیں, یہ تو حقوق ادا کر رہے ہیں. اور پھر حق یہ ہے کہ اپنا تن من دھن سب کچھ مرشد کے اوپر قربان کر دو اور پھر دعا کرو کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہو. سب سے پہلا حق اللہ کا. کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا, انسانوں کے نہیں معاف کرے گا, تو یہ جو اتنے بڑے بڑے بزرگ جو گزرے ہیں, کوئی 36 سال جنگل میں چلا گیا, ان لوگوں نے تو کوئی حقوق ادا نہیں کیے بندوں کے. ان کو تو جو ہے لٹکا دینا چاہیے, کورٹ مارشل ہونا چاہیے ولیوں کا, ہے نا. بھائی ماں باپ بیوی بچوں سب کے چھوڑ کے جنگلوں میں چلے گئے تو ان کو تو لٹکا دینا چاہیے. اگر حقوق العباد کو اللہ دیکھے گا اور حقوق الہی بلا دے گا تو یہ تو اللہ کو پانے کے لیے سب کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. سرکار سارے گھر والوں کو چھوڑ کے, اپنی اولاد کو چھوڑ کے, وائف کو چھوڑ کے, سب کو چھوڑ کے, اپنا عیش و آرام چھوڑ کے ہماری خاطر جنگلوں میں چلے گئے. تو سب سے پہلے اللہ کا حق. اچھا اب مغالطہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز وغیرہ جو پڑھ رہے ہیں نا یہ اللہ کا حق. یہ تو عبادت ہے تیری, فرض ہے, یہ تو یہ حق تھوڑی ہے اللہ کا. حق تو کچھ اور ہے, یہ نہیں ہے, یہ تو عبادت ہے. روزہ رکھنا, نماز پڑھنا, حج کو جانا, یہ تمام تو عبادتوں میں ہے. یہ اللہ کا حق کہاں ہے؟ حق تو کچھ اور ہے. Amra TV, the place to connect with God.